السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تشدید کے بارے میں پڑھیں گے کہ تشدید کسے کہتے ہیں، اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ امید ہے کہ میرے پچھلے تمام اسباق سے آپ نے استفادہ کیا ہوگا۔ پھر بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ میرے کومنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ تشدید، اس کا جو سمبل علامت ہے وہ چھوٹا سا W جیسا ہے، جو کہ ہم انگلش میں استعمال کرتے ہیں۔ تو تشدید اصل میں عربی زبان سے نکلا ہے اور عربی میں اسے شدہ یا شد کہتے ہیں، اور تشدید میں ملانے کا کام ہوتا ہے، اور دوسرا سختی کرنا، آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ تشدید کو پڑھنا کیسے ہے تو دیکھیں، جس حرف پر تشدید کی علامت آئے، مثال کے طور پر کسی بھی لفظ میں، قرآن میں کوئی بھی ایسا حرف ہے کہ جس کے اوپر W کے جو کہ علامت میں نے آپ کو بتائی ہے تشدید کی، تو جب بھی تشدید آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ جیسے اگر واو کے اوپر تشدید آ رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اگر واو کے اوپر تشدید ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں دو واو ہیں۔ پہلی واو جو ہوگی وہ ساکن ہوگی، اور جو دوسری واو ہوگی وہ متحرک ہوگی، یعنی زبر ہوگی، زیر ہوگی یا پیش ہوگی۔ تو کہیں بھی جہاں بھی تشدید آئے تو وہاں آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہاں جس حرف کے اوپر تشدید ہے وہاں دو حرف موجود ہیں۔ پہلا حرف جو ہے وہ ساکن ہے اور دوسرا جو ہے متحرک ہے۔ چونکہ یہاں دو حرف ہیں تو ہم اس کو سختی سے پڑھیں گے، یعنی آواز تھوڑی سخت ہوگی۔ میں آپ کو آگے پڑھ کے بتاتی ہوں، اور آپ بھی کوشش کیا کریں کہ میرے پیچھے پیچھے پڑھا کریں تاکہ آپ کو اچھے سے آ جائے۔ دو چیزیں اور میں آپ کو بتاتی چلوں جو کہ اس سبق کے لیے امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو اس میں یہ ہے کہ غنہ، اور دوسرا قلقلہ، کیونکہ چونکہ ہم تشدید کی بات کر رہے ہیں تو تشدید میں پہلا جو ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے۔ تو اگر تو نون اور میم پر تشدید ہوگی تو وہاں غنہ ہوگا۔ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو جو روکنا ہے وہ غنہ کہلاتا ہے، صحیح؟ اور جو غنہ کی مقدار ہے وہ ایک الف کے برابر ہوتی ہے۔ ایک الف یعنی جیسے آپ کو بتایا تھا کہ دو ٹک، یعنی کہ ایک الف کو ادا کرتے ہوئے اتنا ہی ادا کرنا ہے جیسے دو ٹک ٹک، یعنی کہ کاؤنٹ، جیسے ہم کہتے ہیں 1 2، صحیح؟ تو اتنا ہی ادا کرنا ہے غنے کو۔ اسی طرح جیسے کہ بتایا کہ نون اور میم پہ غنہ ہونا ہے، تو نون کے اوپر غنہ ہوگا تو نون مشدد کہلائے گا، اور اگر میم پر غنہ ہوگا تو میم مشدد کہلائے گا۔ تو قرآن میں اگر کوئی حرف ہے وہ نون اور میم میں اگر مشدد ہوں تو وہاں مست جو ہے غنہ کرتے ہیں۔ اگر آپ غنہ نہیں کریں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ غنہ یعنی آواز کو روکنا، جبکہ اخفا جو آواز کو چھپانا۔ اگر تو کوئی لفظ حروف قلقلہ میں سے آ جائے تو اس حرف پر قلقلہ ہوگا۔ حروف قلقلہ کے جو قاف، تو، با، جیم، دال ہیں، اگر تو ان حروف میں سے اگر کوئی حرف ساکن آ جاتا ہے تو وہاں قلقلہ ہوگا۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی بات یاد رکھنی ہے کہ قلقلہ تب ہوگا جب ہم ہجے کرنے میں اس حرف پر قلقلہ ہوگا، صحیح؟ ہجے کرنا یعنی کہ اسپیل کر کے، جب ہم توڑ توڑ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، روانی میں نہیں، قرات میں نہیں، تو تب قلقلہ کرنا ہے۔ تو چلیے اس سبق میں جو دیے گئے تمام حروف ہیں اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با۔ اس کو دوسرے طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با۔ یہ با جو ہے وہ حروف قلقلہ میں سے ہے، تو کیسے ہم نے ادا کیا ہے؟ اب، صحیح؟ اور یہ بھی چیز آپ کو بتائی تھی کہ اگر الف کے اوپر زبر زیر یا پیش آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، صحیح؟ تو حمزہ زبر ہم نے پڑھا ہے۔ اور ہم نے شروع میں کیا بات کی تھی کہ جو تشدید ہے اس کا مطلب سختی سے پڑھنا ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا حمزہ زبر با ساکن اب، با زبر با، اب با، صحیح؟
تو ایسے نہیں پڑھنا، حمزہ زبر با ساکن اب، با زبر با، صحیح؟ تو ذرا سختی سے تھوڑا سا ادا کرنا ہے۔ حمزہ زبر با ساکن اب، با زیر بی، اب بی۔ حمزہ زبر با ساکن اب، با پیش بو، اب بو۔ حمزہ زیر با ساکن اب، با زبر با، اب با۔ حمزہ زیر با ساکن اب، با زیر بی، اب بی۔ حمزہ زیر با ساکن اب، با پیش بو، اب بو۔ حمزہ پیش با ساکن اب، با زبر با، اب با۔ حمزہ پیش با ساکن اب، با زیر بی، اب بی۔ حمزہ پیش با ساکن اب، با پیش بو، اب بو۔ حمزہ با ساکن اب، با دو زبر بن، اب بن۔ حمزہ با ساکن اب، با دو زیر بن، اب بن۔ حمزہ زبر با ساکن اب، با دو الٹی پیش بن، اب بن۔ حمزہ زیر با ساکن اب، با دو زبر بن، اب بن۔ حمزہ زیر با ساکن اب، با دو زیر بن، اب بن۔ حمزہ زیر با ساکن اب، با دو الٹی پیش بن، اب بن۔ حمزہ پیش با ساکن اب، با دو زبر بن، اب بن۔ حمزہ پیش با ساکن اب، با دو زیر بن، اب بن۔ حمزہ پیش با ساکن اب، با دو الٹی پیش بن، اب بن۔ حمزہ زبر تا ساکن ات، تا زبر تا، ات تا۔ حمزہ زبر تا ساکن ات، تا زیر تی، ات تی۔ حمزہ زبر تا ساکن ات، تا پیش تو، ات تو۔ حمزہ زیر تا ساکن ات، تا زبر تا، ات تا۔ حمزہ زیر تا ساکن ات، تا زیر تی، ات تی۔ حمزہ زیر تا ساکن ات، تا پیش تو، ات تو۔ حمزہ پیش تا ساکن ات، تا زبر تا، ات تا۔ حمزہ پیش تا ساکن ات، تا زیر تی، ات تی۔ حمزہ پیش تا ساکن ات، تا پیش تو، ات تو۔ حمزہ زبر تا ساکن ات، تا دو زبر تن، ات تن۔ حمزہ زبر تا ساکن ات، تا دو زیر تن، ات تن۔ حمزہ زبر تا ساکن ات، تا دو الٹی پیش تن، ات تن۔ حمزہ زیر تا ساکن ات، تا دو زبر تن، ات تن۔ حمزہ زیر تا ساکن ات، تا دو زیر تن، ات تن۔ حمزہ زیر تا ساکن ات، تا دو الٹی پیش تن، ات تن۔ حمزہ پیش تا ساکن ات، تا دو زبر تن، ات تن۔ حمزہ پیش تا ساکن ات، تا دو زیر تن، ات تن۔ حمزہ پیش تا ساکن ات، تا دو الٹی پیش تن، ات تن۔ حمزہ زبر سا ساکن اس، سا زبر سا، اس سا، صحیح؟ تو دیکھیں سا اور سین میں فرق محسوس ہونا چاہیے، سا اور سا، صحیح؟ سین میں صحیح سیٹی کی آواز نکلتی ہے۔ حمزہ زبر سا ساکن اس، سا زیر سی، اس سی، صحیح؟ حمزہ زبر سا ساکن اس، سا پیش سو، اس سو۔ حمزہ زیر سا ساکن اس، سا زبر سا، اس سا۔ حمزہ زیر سا ساکن اس، سا زیر سی، اس سی۔ حمزہ زیر سا ساکن اس، سا پیش سو، اس سو۔ حمزہ پیش سا ساکن اس، سا زبر سا، اس سا۔ حمزہ پیش سا ساکن اس، سا زیر سی، اس سی۔ حمزہ پیش سا ساکن اس، سا پیش سو، اس سو۔ حمزہ زبر سا ساکن اس، سا دو زبر سن، اس سن۔ حمزہ زبر سا ساکن اس، سا دو زیر سن، اس سن۔ حمزہ زبر سا ساکن اس، سا دو الٹی پیش سن، اس سن۔ حمزہ زیر سا ساکن اس، سا دو زبر سن، اس سن۔ حمزہ زیر سا ساکن اس، سا دو زیر سن، اس سن۔ حمزہ زیر سا ساکن اس، سا دو الٹی پیش سن، اس سن۔ حمزہ پیش سا ساکن اس، سا دو زبر سن، اس سن۔ حمزہ پیش سا ساکن اس، سا دو زیر سن، اس سن۔ حمزہ پیش سا ساکن اس، سا دو الٹی پیش سن، اس سن۔ حمزہ زبر جیم ساکن اج، جیم زبر جا، اج جا۔ حمزہ زبر جیم ساکن اج، جیم زیر جی، اج جی۔ حمزہ زبر جیم ساکن اج، جیم پیش جو، اج جو۔ حمزہ زیر جیم ساکن اج، جیم زبر جا، اج جا۔ حمزہ زیر جیم ساکن اج، جیم زیر جی، اج
جی. حمزہ زیر جیم ساکن اے جیم پیش جو جو. حمزہ پیش جیم ساکن اد جیم زبر جا جا. حمزہ پیش جیم ساکن اد جیم زیر جی جی. حمزہ پیش جیم ساکن اد جیم پیش جو جو. حمزہ زبر جیم ساکن اد جیم دو زبر جن جن. حمزہ زبر جیم ساکن اد جیم دو زیر جن جن. حمزہ زبر جیم ساکن اد جیم دو الٹی پیش جن جن. حمزہ زیر جیم ساکن اے جیم دو زبر جن جن. حمزہ زیر جیم ساکن اے جیم دو زیر جن جن. حمزہ زیر جیم ساکن اے جیم دو الٹی پیش جن جن. اس طرح سے آپ نے تشدید کو ادا کرنا ہے. اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ.